اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک کی سب سے چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی کی ایک بات کی وجہ سے ان سے اتنا زیادہ غصہ ہو گئیں کہ پھر ساری زندگی کبھی بھی علی سے بات نہ کی۔ وہ حضرت علی سے اتنا زیادہ غصہ رہتی کہ ان کا نام تک لینا بھی گوارا نہ کرتی۔ آخر یہی ناراضگی اتنی آگے پہنچی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی کے بیچ ایک ایسی جنگ ہوئی کہ جسے جنگ جمل کہا جاتا ہے، اور اس میں ہزاروں صحابہ اکرام کا پاکیزہ خون بہایا گیا، ہزاروں عورتیں بیوہ ہو گئیں اور ہزاروں بچے یتیم ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا کہ وہ یہ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بنی مصطلق میں تشریف لے گئے تو وہاں سے واپسی پر قافلے کو الگ الگ حصوں میں بانٹ دیا۔ جب قافلے کے لوگ جیسے جیسے تیار ہوتے رہے تو چلتے رہے تھے، سینکڑوں بلکہ ہزاروں اونٹ ہوا کرتے تھے، چلتے ہوئے بھی گھنٹوں لگا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوچا کہ قافلے کو تو جانا ہی ہے، اس لیے پتہ نہیں اب بھی کتنا وقت لگے، کیوں نہ میں قضائے حاجت وغیرہ سے فارغ ہو جاؤں۔ اس وقت حاجت کے لیے کھیتوں میں جایا کرتے تھے، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالی عنہا دور چلی گئیں تاکہ فراغت حاصل کر سکیں۔ جب فارغ ہو کر واپس آئیں تو آپ نے ہودج میں بیٹھنا تھا کہ جس کو سواری کے اوپر رکھا جاتا ہے۔ اتنے میں حضرت عائشہ نے محسوس کیا کہ میں نے گلے میں ایک بار ہار پہنا ہوا تھا، وہ کہیں ٹوٹ کر گر گیا ہے۔ سوچا کہ ابھی تو روانہ ہونے سے پہلے کچھ وقت لگے گا، اس لیے میں جا کر ہار تلاش کر لیتی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا ہار تلاش کرنے واپس اسی کھیت کی طرف گئیں۔ پیچھے صحابہ اکرام نے سوچا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس تو آ ہی گئی تھیں، لہٰذا ہودج میں بیٹھ بھی گئی ہوں گی، اس لیے 4 آدمیوں نے ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر سوار کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عمر میں کم تھیں اور وزن بھی کم تھا، 4-5 آدمی اٹھانے والے تھے تو ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ آپ اندر بیٹھی نہیں۔ اب قافلے کے لوگ تو وہاں سے چلے گئے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس آئیں تو دیکھا کہ وہ جگہ تو خالی پڑی ہے اور قافلہ جا چکا ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت پریشان ہوئیں، لیکن دوسری طرف آپ کو اطمینان تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے گا کہ میں پیچھے چھوٹ گئی ہوں تو کسی نہ کسی کو ضرور بھیجیں گے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہا وہیں پر بیٹھ گئیں۔ تھوڑی دیر بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہا پر نیند غالب آ گئی تو آپ نے اپنے اوپر چادر ڈال دی اور سو گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ صحابہ اکرام میں سے کسی ایک صحابی کو حکم دیا جاتا تھا کہ جب سارا قافلہ کسی جگہ سے چلا جائے تو اگر رات کا وقت ہو تو صبح کے وقت وہ صحابی وہاں آ کر دیکھے کہ کہیں کوئی چیز چھوٹ تو نہیں گئی، لہٰذا ایک بدری صحابی حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام پر لگایا، تو وہ صحابی جب اس جگہ پر آئے تو کسی کو وہاں لیٹا ہوا پایا۔ قریب آئے تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ ہیں، تو انہوں نے اونچی آواز میں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا۔ صحابی کی یہ آواز سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ کھلی تو آپ نے چادر سے اپنے آپ کو پوری طرح ڈھانپ لیا۔ ان صحابی نے جب آپ کے لیے اپنے اونٹ کو بٹھایا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ پر سوار ہو گئیں۔ ان صحابی نے اونٹ کی رسی پکڑی اور چل دیے، یہاں تک کہ جب وہ اس قافلے کے پاس پہنچے تو قافلے میں جو منافق موجود تھے انہوں نے جب ایسا دیکھا تو کہنے لگے کہ اس میں تو کچھ نہ کچھ
بات ہوگی۔ منافق لوگ تو پہلے سے ہی ایسے موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ جس سے مسلمانوں کو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچا سکیں، لہٰذا انہیں بات کرنے کا موقع مل گیا، اور یہ منافق کہنے لگے کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ نے ان صحابی کے ساتھ وقت گزارا ہے، اسی وجہ سے وہ قافلے سے پیچھے رہ گئی تھیں۔ لہٰذا جب مدینہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا کہ منافق لوگ میری عائشہ پر ایسا گندا الزام لگا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا، لیکن دھیرے دھیرے لوگوں میں یہ بات پھیلنا شروع ہوگی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں قافلے سے واپس آ کر 1 مہینے تک بیمار رہی اور کمزور بھی ہو گئی۔ ایک دن میں ایک صحابیہ حضرت ام مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے رات کو باہر کھیتوں کی طرف نکلی۔ راستہ چلتے ایک جگہ پر ان صحابیہ کو ٹھوکر لگ گئی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بددعا دی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے بددعا کیوں کر رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی، اے عائشہ، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ وہ تمہارے بارے میں کیا باتیں کرتا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے پوچھا، آخر وہ میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو اس پر ان صحابیہ نے حضرت عائشہ کو ساری باتیں بتا دیں کہ اے عائشہ، تمہارے بارے میں سارے شہر میں ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میرے دل پر بہت صدمہ لگا اور جلدی سے گھر واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرنے لگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے تشریف لائے تو آپ نبی پاک کے سامنے آئیں اور سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا لیکن چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ میں دوسری طرف سے آئی مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نگاہیں دوسری طرف کر لیں۔ آپ کی خاموش نگاہوں نے مجھے بہت ساری باتیں سکھا دی تھیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر بوجھ ہے اور آپ مجھ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے۔ میں نے سوچا کہ چلو میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہوں تاکہ صحیح حالات کا پتہ چل سکے کہ آخر میرے بارے میں کیسی کیسی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو میں نے گھر جانے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے فرما دیا کہ ہاں چلی جاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب میں گھر پہنچی تو میری امی نے دروازہ کھولا۔ میں نے دیکھا کہ میری امی کی آنکھیں رو رو کر لال ہو چکی ہیں۔ پریشان چہرے کے ساتھ وہ میرے سامنے کھڑی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ امی کیا ہوا، لیکن وہ بالکل خاموش رہیں، مجھے کوئی جواب نہ دیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے۔ میں نے پوچھا، امی میرے ابو کدھر ہیں؟ انہوں نے چارپائی کی طرف اشارہ کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے ابو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چارپائی پر بیٹھے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ ایک ایک آیت پر ان کے آنکھوں سے آنسو برابر گرتے جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے گھر میں بھی کسی ایسے غم کا ماحول دیکھا تو میری طبیعت اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ اب میں کیا کروں کہ جن پہ مجھے بھروسہ تھا، جو میری زندگی کے رکھوالے تھے، وہ بھی آج مجھ سے ناراض ہیں، ماں باپ بھی آج مجھ سے جدا ہیں، میں آج کہاں جاؤں گی؟ دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤں۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے وضو کیا اور گھر کے ایک کونے کی طرف جانے لگی تو امی نے پوچھا کہ اے عائشہ کدھر جا رہی ہو؟ کیونکہ ان کو ڈر لگ رہا تھا کہ میری بیٹی پریشان ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی بڑا فیصلہ کر کے خود کو ہلاک نہ کر لے۔ تم فرماتی ہیں کہ میں نے امی سے کہا، امی میں اپنے رب کے حضور دعائیں کرنے جا رہی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے مصلی بچھایا اور سجدے میں سر رکھ کر دعائیں مانگی۔ اے میرے پروردگار، اے فریادوں کی فریاد سننے والا، اے سمجھنے والا، اللہ تیرے مقبول بندوں پر جب بھی کوئی ایسا وقت آیا تو نے ہی مدد فرمائی اور تو ہی مدد کرنے والا ہے۔ اے اللہ، یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا گیا تھا تو آپ نے
ایک بچے سے گواہی دلا کر انہیں بچایا۔ اے اللہ، حضرت مریم پر الزام لگایا گیا تھا تو آپ نے ہی ان کے شیر خوار بچے سے پاک دامنی کی گواہی دلوائی۔ اے اللہ، آج تیرے محبوب کی عائشہ تیرے دروازے پر حاضر ہے اور فریاد کرتے ہیں کہ مجھ پر بھی تہمت لگی ہے۔ اے اللہ، تو خمیرہ کی مدد فرما۔ میرے شوہر نے بھی اس وقت میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب آپ کے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں جو اس کمزور کو تسلی دے سکے۔ اے اللہ، میری مدد فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رو کر دعائیں کر رہی تھیں۔ ادھر دعائیں مانگی جا رہی تھیں اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک مجلس مشاورت قائم کی ہوئی تھی کہ جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ باقی سارے بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے۔ حضور سب کے بیچ غمزدہ بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ اکرام کے چہروں پر اداسی تھی کیونکہ وہ اپنے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو غمزدہ دیکھ رہے تھے کہ جس کی وجہ سے صحابہ اکرام کی بھی طبیعت کچھ عجیب سی بن چکی تھی۔ اسی لیے کچھ صحابہ اکرام تو سسکیاں لے لے کر رو رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ اس معاملے میں تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت و شرافت بخشی ہے کہ آپ کے بدن پر کسی گندی مکھی کو بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں، تو جب اللہ نے آپ کو اتنا پاکیزہ بنایا ہے تو آپ کے جیون ساتھی ایسی کیسے ہو سکتی ہیں کہ جس کے اندر گناہوں کی گندگی ہو؟ اس لیے مجھے تو یہ چیز بالکل جھوٹ نظر آتی ہے۔ اس لیے اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے عثمان، تم کیا کہتے ہو؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت نبوت کے صحبت کا حق ادا کر دیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا بنایا ہے کہ بادل آپ کے سر پر سایہ کیے رہتا ہے، آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کا قدم آپ کے سائے پر پڑ جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ادب کا اتنا لحاظ فرمایا کہ کسی کے قدم آپ کے سائے پر نہیں پڑ سکتے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی کو آپ کی پاکیزہ بیوی پر قابو حاصل ہو جائے کہ وہ ان کے ساتھ کچھ غلط کام کر سکیں؟ لہٰذا یہ چیز تو ہمارے وہم و گمان سے بھی باہر ہے کہ اماں عائشہ کے ساتھ ایسا کچھ ہوا۔ ان کی باتیں سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے، لیکن تھوڑی دیر بعد حضور پاک نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے علی، تم اس معاملے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت علی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ایک بار میں نے دیکھا کہ آپ کے جوتوں میں کچھ گندگی لگ گئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر نہیں تھی۔ اس لیے آپ نے جب ان جوتوں کو پہننا چاہا تو اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا اور آپ کو اطلاع فرما دی کہ آپ کے جوتوں میں کچھ گندگی لگی ہوئی ہے۔ تو اے اللہ کے رسول، جب جوتوں پر گندگی لگی ہوئی تھی تو آپ کو بتا دیا گیا تھا، تو اگر آپ کے گھر والوں کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو آپ کو کیوں نہ بتایا جاتا؟ اس لیے مجھے یہ بات کچھ ٹھیک نظر نہیں آتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سے خاموش ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اداسی دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ کی طبیعت بہت زیادہ غمزدہ ہے تو آپ چاہیں تو عائشہ کو طلاق دے دیں، آپ کے لیے بیویوں کی کون سی کمی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی اور جیون ساتھی عطا فرما دیں گے۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ پر ارشاد فرمائیں کہ عائشہ سے نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا یا آپ کو اللہ نے کہا تھا کہ عائشہ سے نکاح کرو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے بتا دیا کہ یہ حکم مجھے اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا کہ عائشہ سے نکاح کرو۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ
فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اب آپ مجھے چھوڑ دیجیے اور ان منافقوں کو چھوڑ دیجیے، میری تلوار جانے اور ان منافقوں کی گردن جانے۔ وہ اللہ کی پسند کی عورت کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں، میں ان سبھی کی گردنیں اڑا دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت حضرت عمر کو محبت کی نگاہوں سے دیکھ کر حضرت عمر کے غصے کو ٹھنڈا کیا۔ دل سے گویا کہ اللہ کے رسول حضرت عمر سے کہہ رہے ہوں کہ اے عمر، اللہ تیرا نگہبان ہو، تو نے میرے غم کو ہلکا کر دیا۔ حضرت عمر کی یہ بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کو اطمینان آ گیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس سے اٹھ کر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے تاکہ معلوم کریں کہ میری عائشہ کس حال میں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ اس لیے گھر پہنچ کر آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت عائشہ کی امی نے آ کر دروازہ کھولا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان کا رو رو کے برا حال ہو چکا ہے، اور پھر گھر کے اندر آ کر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا تو ان کی بھی آنکھیں رو رو کر لال پڑ چکی تھیں۔ آپ نے پوچھا کہ عائشہ کہاں ہے؟ تو امی نے گھر کے ایک کونے کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں پڑی رو رہی تھی۔ بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت گھر میں تشریف لائے تو میرا دل کر رہا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ جاؤں اور جی بھر کر روؤں کہ اے میرے پیارے حبیب، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ اپنی عائشہ کو ایسے چھوڑ دیں گے؟ مگر میرے دل نے کہا کہ اے عائشہ، تو نے اپنے رب کے سامنے اپنی فریاد بیان کر لی ہے، اس لیے اب اپنے رب ہی سے مانگو، تیرا رب ہی تیرا نگہبان ہوگا۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، پکارا کہ اے عائشہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر حضرت عائشہ نے سجدہ پورا کیا اور آ کر چارپائی پر خاموشی سے بیٹھ گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے بہت پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا کہ اے عائشہ، اگر تجھ سے حقیقت میں کوئی غلطی ایسی ہو گئی ہے تو اپنے رب سے معافی مانگ لے، تیرا رب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت تک تو میں صبر کے ساتھ بیٹھی رہی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں سنی تو میرے برداشت کے باندھ ٹوٹ گئے اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں بیٹھی روتی رہی مگر خاموش تھی۔ آخر روتے ہوئے میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں وہی بات کہوں گی جو یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب نے کہی تھی کہ میں اپنا درد صرف اپنے رب سے بیان کرتا ہوں، کیونکہ اے اللہ کے رسول، آج اگر میں کہوں کہ میں نے ایسا غلط کام نہیں کیا ہے تو آپ لوگ میری بات نہیں مانو گے، اور اگر کہہ دوں گی کہ میں نے ایسا کام کیا ہے تو آپ لوگ فوراً میری بات مان لو گے۔ اس لیے میں اپنے اللہ سے ہی فریاد کرتی ہوں، وہی میرے لیے کوئی نجات کا راستہ نکالے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ الفاظ کہے اور پھر حضور پاک کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے اور آپ کے اندر وہ حسین کپکپی تھی جو وحی نازل ہوتے وقت ہوا کرتی تھی۔ پھر اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہونے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر چادر ڈال لی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں آرام سے بیٹھی تھی، دل میں خیال آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیں گے یا نیند میں یا کوئی خواب دکھا دیں گے۔ میں بے گناہ ہوں مگر میرے ماں باپ اس وقت بہت پریشان تھے۔ میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ وہ تڑپ رہے تھے کہ وحی نازل ہو رہی ہے، پتہ نہیں میری بیٹی کی قسمت کا کیا فیصلہ ہو۔ والد کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور امی بھی رو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت جب میں نے آپ کے چہرے پر خوشی کے اثار دیکھے تو میں سمجھ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے میری برات نازل فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ مبارک ہو، اللہ کا کلام آیا ہے کہ تو بالکل بے گناہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اس وقت میری امی کہنے لگی اے عائشہ اٹھو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو، لیکن حضرت عائشہ فرمانے لگی کہ اس وقت میری توجہ صرف اور صرف اللہ کی طرف تھی، تو میں نے کہا کہ میں کسی کا بھی شکریہ ادا نہیں کروں گی، بلکہ میں نے تو اپنے اللہ کا شکریہ ادا کروں گی، اسی نے تو آج مجھے بچایا ہے، آپ سب لوگوں نے تو مجھے چھوڑ دیا تھا۔ اللہ نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی کا پورا 18 آیتیں نازل فرمائیں۔ یہی نہیں کہ حضرت عائشہ کو بے گناہ فرمایا، بلکہ اللہ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اے عائشہ تمہیں اتنے دنوں تک جو تکلیفوں میں رہنا پڑا، اس کے بدلے میں تمہارے لیے اجر دوں گا، تمہارے لیے مغفرت کا وعدہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ کر رہنے لگی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری زندگی حضرت علی سے ایک شکایت رہی، کیونکہ اس وقت مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی صحابہ کرام کو جمع کر کے حضرت عائشہ کے بارے میں مشورہ لیا تھا، تو سبھی بڑے بڑے صحابہ کرام نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی، اور آخر میں حضرت علی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی۔ لیکن جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اداس دیکھا تو یہ بات بھی کہہ دی کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ کو عائشہ پر شک ہے تو آپ عائشہ کو طلاق دے دیں، ان کی وجہ سے آپ کسی دوسری لڑکی سے شادی کر لیں۔ تو یہ بات جب حضرت عائشہ تک پہنچی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے طلاق دینے کا مشورہ دیا ہے، تو حضرت عائشہ پھر حضرت علی سے اتنا زیادہ غصہ ہو گئی کہ ساری زندگی کبھی بھی ان سے بات نہ کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور میری اگلی آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں۔ جزاک اللہ۔